وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَظَنَّ داود، پھر داود علیہ السلام سمجھ گئے۔ ظن کا مطلب اس کا مطلب گمان کرنا بھی ہوتا ہے، قرائن کی وجہ سے یقین کرنا بھی ہوتا ہے، قرائن کی بنیاد پر یقین کرنا، یہ بھی ظن ہوتا ہے۔ وَظَنَّ داود، تو یہاں پہ دو میں سے ایک معنی آپ کریں گے، اور داود علیہ السلام سمجھ گئے، داود علیہ السلام سمجھ گئے، یا پھر دوسرا ترجمہ آپ کریں گے کہ داود علیہ السلام کو یقین ہو گیا۔ داود علیہ السلام سمجھ گئے، یہ ان کو یقین ہو گیا، کیا؟ انما فتناہ، یہ کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے۔ اب تک تو داود علیہ السلام جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے تھے نا، ان کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، اور فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ تو اس فیصلے کے فوراً بعد داود علیہ السلام سمجھ گئے، ان کو یقین ہو گیا، انما فتناہ، یہ کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، یعنی اللہ نے تو اس کو آزمایا تھا، اس کی آزمائش کی تھی۔ اور فاستغفر ربہ، پھر انہوں نے اپنے رب کے سامنے معافی مانگنی شروع کر دی۔ فاستغفر، استغفر کا مطلب ہوتا ہے بخشش مانگنا، استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا، باب استفعال سے۔ فاستغفر ربہ، پھر اس نے معافی مانگی، بخشش مانگی اپنے رب سے۔ وخر راکعا واناب، اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا، واناب، اور اس نے انتہائی رجوع کر لیا اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر، اس نے رجوع کیا، یعنی رکوع کرتے ہوئے گر گیا۔ گرے تو سجدے میں نا، گرتا تو بندہ سجدے میں ہے نا، کیا سجدہ، لیکن ایسے گرے، پہلے رکوع پھر سجدہ۔ جب آدمی گرتا ہے تو پہلے رکوع کرتا ہے، پھر سجدے میں گر جاتا ہے، تو اس طرح سے گویا جھکتے ہوئے نیچے گر گئے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا، جھکتے ہوئے نیچے گر گئے، وَأَنَاب، اور رجوع کر لیا اللہ کی طرف۔ اچھا جی، یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کر لیجئے گا بعد میں جب وقت ملے۔ تو یہ جو حضرت داود علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میری آزمائش کی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ آگے اگلی آیت میں ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے اس کی اس بات کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، پس بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ، یقیناً قرب ہے، یعنی ہمارا بڑا قریبی ہے۔ وَحُسْنَ مآب، ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی بہت مقام ہے حضرت داود علیہ السلام کا۔ اب یہ جو دنبیوں والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی آزمائش کی، اس کے بارے میں وہ کون دنبیوں کا معاملہ کیا تھا، اس کے بارے میں کہ یہ واقعہ کیا تھا، اس کی تفصیل کیا تھی، اور حضرت داود علیہ السلام کی آزمائش کیا کی گئی تھی۔ وَفَتَنَّاهُ، انما فتناہ، ہم نے اس کی آزمائش کی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تم میری آزمائش کی جا رہی ہے۔ تو وہ کون سی آزمائش تھی جس پر حضرت داود علیہ السلام نے معافی مانگی، پھر اللہ نے معاف کر دیا؟ یہ آزمائش کون سی تھی، اس کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ذکر ہے کہ اللہ نے کس آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ اب قرآن کے سیاق و سباق سے آپ کوئی بات ڈھونڈ لیں، کوئی پتہ چل جائے کہ یہ کس کا مطلب یہ ہے، یہ آزمائش تھی، تو اس سے پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے، اور تو کوئی قرآن کے الفاظ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ آزمائش تھی۔ اب آپ خود ہی جب اندازہ کرتے ہیں کہ اگر دو لوگ جو ہیں وہ حضرت داود علیہ السلام کے گھر آئے اور آ کے انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، تو پھر کون سی آزمائش تھی جس پر حضرت داود علیہ السلام پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی؟ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ جب حضرت داود علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے تو انہوں نے بس مظلوم کی بات سنی، دوسرے کی بات ہی نہیں سنی۔
قرآن یہی کہتا ہے نا، انہوں نے ایک کی بات سنی اور سن کے فیصلہ کر دیا، دوسرے کی بات ہی نہیں سنی۔ تو یہ تھی آزمائش، اور انہوں نے ایک کی بات سن کر دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ کرنا، دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ کرنا، یہ وہ آزمائش تھی جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ بعض نے اس میں سے یہ بات نکال لی۔ یہ بات درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کی ڈگریاں عطا فرمائی ہیں، جس طرح کے درجے عطا فرمائے، جس طرح کی ان کی خصوصیات بتائی ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ وہ ہمارا بڑا قریبی تھا، ہمیں قرب دیا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ ساری اور پھر فصل خطاب ایک زبردست فیصلہ کن جو ہے وہ گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا، اور فیصلہ کن گفتگو کرتے تھے، تو ان سے یہ اس بات کی توقع نہیں ہے کہ انہوں نے دوسرے شخص کا موقف سنے بغیر فیصلہ کیا ہوگا۔ البتہ یہاں ذکر نہیں ہے کہ دوسرے نے کیا کہا، تو کسی چیز کا اگر تذکرہ نہ ہو، کسی بھی جگہ کسی چیز کا تذکرہ نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا۔ تذکرہ ہی نہیں ہے نا، دوسرے نے کیا کہا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دیا تھا، یہ بات یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ صرف اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور تذکرہ نہ ہونا عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آزمائش، اس کو آزمائش قرار دینا کہ انہوں نے دوسرے شخص کا موقف سنے بغیر فیصلہ کر دیا اور اس پر معافی مانگی، یہ بھی بات جو ہے وہ درست محسوس نہیں ہوتی۔ اور ایک واقعہ جو ہے وہ بنیاد بنا کر، ایک وہ واقعہ جو بالکل من گھڑت واقعہ ہے اور اسرائیلیات میں بیان ہوا ہے، اور وہ واقعہ بنیاد بنا کر بہت سارے مفسرین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ غلطی لکھی ہے کہ وہ تھی آزمائش۔ وہ واقعہ یہ ہے، اگرچہ اس کی چونکہ میں نے عرض کیا وہ اسرائیلیات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسرائیلیات میں جو جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری میں نے پہلے عرض کی کوئی قابل اعتبار روایت نہیں ہوتی، اور پھر خاص طور پہ جس میں انبیاء کی توہین والا معاملہ نکل رہا ہو اور انبیاء کی توہین کا پہلو نکل رہا ہو، وہ تو بات یقیناً ناقابل اعتبار ہوتی۔ تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے اندر، تورات کے اندر بہت تحریف کی گئی ہے، اور تحریف کر کے ان کے بارے میں بہت بری بری باتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ کسی ایک عام نیک آدمی کے لاحق شان نہیں ہو سکتی، کجا یہ کہ آپ کسی نبی کے بارے میں بھی یہ سوچیں کہ یہ ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ وہ مفسرین نے عام طور پہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی خاتون کو دیکھ لیا تھا جو حضرت داؤد کو پسند آ گئی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد ہو سکتا ہے، یہ جس بندے نے من گھڑت واقعہ یہ بنایا ہے اس نے اسی لیے بنایا ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تفسیر کرتے ہوئے سناتے رہیں گے اور یہ گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن واقعہ یہ بہرحال اسرائیلیات میں موجود ہے، اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی خاتون کو دیکھ لیا تھا اور وہ ان کو پسند آ گئی تھیں، اور وہ کسی فوجی کی بیوی تھیں، حالانکہ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، 99 بیویاں پہلے موجود تھیں، اور آپ نے ایک وہ خاتون دیکھی تو آپ نے پروگرام بنا لیا کہ اس کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا ہے، تو آپ نے اس کے شوہر کو جہاد میں اس جگہ پہ بھیج دیا جہاں پہ شہید ہو جانا یقینی تھا، تو ایسے مقام پر بھیج دیا، وہ وہاں شہید ہو گیا، تو انہوں نے بعد میں اس کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس آدمی کا نام بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اوریہ نام کا کوئی آدمی تھا، تو اس کی بیوی کو ہتھیانے کے لیے یہ گویا پلاننگ کی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، ایک نبی اس طرح کی پلاننگ کر سکتا ہے، اور ایک انتہائی سفلی جذبے کے تحت کہ ایک خاتون کو ہتھیانے کے لیے وہ ایک بندہ مروا دیا اس نے۔ اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے اس واقعے کو کہ نکاح کا ارادہ تو بعد میں بنا، اس سے پہلے ہی
حضرت داؤد علیہ السلام اس خاتون کو کی پسندیدگی کے بعد، اس کو پسند فرمانے کے بعد اس کے ساتھ مقاربت کر چکے تھے، جس سے وہ حاملہ بھی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس بندے کو مروا دیا تاکہ وہ درمیان میں سے نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا۔ تو چونکہ انہوں نے 99 بیویاں ہونے کے بعد بھی ایک خاتون سے نکاح کیا اور یہ پلاننگ کی تھی، تو یہ جو دمبیوں والا کیس ہے یہ لے کر آنے والے فرشتے تھے اصل میں۔ یہ جو دیوار پھلانگ کے آئے تھے وہ عام انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے آ کے دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ دلائی تھی کہ 99 بیویاں ہونے کے بعد آپ نے ایک شخص کی بیوی چھین لی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور وہ دوسرے ایک کی دمبی بھی لینے کے لیے تیار ہے اور اس کو کہتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سوال کیا ہے 99 دمبیوں والے نے، وہ تو بہت بڑا ظلم کیا، تو جو ہی آپ نے اس کا فیصلہ کیا تو ان کو خیال آیا وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، یہ تو ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، یہ اصل میں ان کا ذاتی قصہ ہے، اس کی وجہ سے یہ توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ استغفار کرنا شروع ہو گئے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ۔ یہ کہانی بنائی ہے جن لوگوں نے اس اسرائیلی روایت پر اعتماد کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ بہرحال اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے اگر کوئی مفسر اس کی تردید کیے بغیر اس کا تذکرہ کرے۔ دیکھیں میں ذکر کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ درست نہیں ہے، لہٰذا کوئی مفسر بھی اس واقعے کو لکھے تو لکھنے کے بعد اس کو تردید کرنی چاہیے کہ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ نبیوں کی شان کے خلاف ہے، پھر واقعہ استنادی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا جو مفسر اس کو تردید کیے بغیر لکھتا ہے وہ بڑی زیادتی کرتا ہے، اس کی تردید کرنا بہت ضروری ہے، یہ واقعہ درست نہیں۔ تو جب یہ واقعہ بھی درست نہیں، اور پہلی جو انفرنس ہے، انٹرپریٹیشن ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اصل میں کیس سنتے وقت ایک کا موقف سنا تھا، دوسرے کا موقف نہیں سنا تھا، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن کا بیان جو ہے یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ نے دوسرے کا موقف نہیں سنا، صرف اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور تذکرہ نہ ہونا عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر کیا معنی ہو سکتا ہے؟ کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ آیت نمبر 26 تک صبر کریں۔ یہ آیت نمبر 24 ہم پڑھ رہے ہیں، 24 اور 25، اور آگے آیت نمبر 26 پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آزمائش کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا توجہ دلائی اس مقدمے کے ذریعے سے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے اس بات پر اس کی بخشش کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً قرب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اللہ اکبر۔ یا داود، اے داود علیہ السلام، یہ کس نے کہا یا داود؟ اللہ نے فرمایا۔ تو گویا یہاں قلنا جو ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہا، تو یہ قلنا یہاں پہ محذوف ہے، اور یہ بات سمجھ آ رہی ہے قلنا کے بغیر بھی کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک، بے شک ہم نے بنایا ہے تمہیں خلیفۃ فی الارض، زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اپنے احکام پر چلنے والا بنایا۔ اس کو یہ خلیفہ کا معنی جو لوگ نائب کرتے ہیں، یہ پہلے بات ہو چکی سورہ بقرہ میں، ہم نے اس کے اوپر پوری تفصیلی بحث کی تھی۔ تو اردو میں نائب کا جو
مفہوم ہے وہ خلیفہ کے مفہوم سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے کہ نائب تو وہ ہوتا ہے جو اصل کی غیر موجودگی میں اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کے اختیارات استعمال کرتا ہے، نائب تو وہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا خلیفہ ہوگا تو اللہ تو کبھی غیر موجود نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، جو اللہ کے احکام کے پیچھے چلنے والا ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض۔ لہذا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے احکام کو نافذ کرنے والا بنایا، اپنے احکام کے پیچھے چلنے والا بنایا، خلیفۃ فی الارض۔ اب تمہارا کام کیا تھا؟ فاحکم بین الناس بالحق، پس تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان، فاحکم پس تو فیصلہ کر، بین الناس لوگوں کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی اور خواہشات کی پیروی نہ کر، فیضلک عن سبیل اللہ یہ خواہشات تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، لہم عذاب شدید ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب اس وجہ سے ان کے اوپر شدید عذاب ہے کہ وہ حساب والے دن کو بھلا دیتے ہیں، بما نسوا اس وجہ سے جو بھلا دیا انہوں نے یوم الحساب حساب والے دن کو۔ اب یہ ہے وہ بات جو اللہ کریم نے وہ پوری آزمائش بھی سمجھ آ گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو مقدمہ لے کے آئے تھے 99 اور ایک دمبی والا، اور پھر آزمائش کیا تھی جس پر حضرت داؤد علیہ السلام فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگے، وہ آزمائش یہ سارا کچھ سمجھ میں آ گیا۔ کیا آزمائش یہ تھی کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے لیے کچھ اوقات یا کچھ دن جو ہیں ذکر فکر کے لیے مختص کیے ہوئے تھے، اتنا ٹائم میں اپنا کام کروں گا، اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتے تھے، اتنا ٹائم میں نبوت کے امور سر انجام دوں گا، اتنا ٹائم میں بادشاہت کے امور سر انجام دوں گا، اتنا ٹائم میں فلاں کروں گا، اتنا ٹائم درمیان میں اپنا ذکر کے لیے رکھا ہوا۔ اب وہ جو وقت ذکر کے لیے رکھا ہے وہ صبح کا پہر ہے یا شام کا پہر ہے، یا وہ پوری ایک رات ہے، پورا ایک رات دن ہے، جو بھی انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے، اس ٹائم وہ عوام کو اویلیبل نہیں تھے، عوام کو اویلیبل نہیں ہوتے تھے، دستیاب نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ عوام کو دستیاب نہیں تو اس وقت کے دوران، اس دورانیے میں، جس دورانیے میں انہوں نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس دورانیے میں اگر عوام الناس کو ضرورت پڑ جائے اپنے کسی فیصلے کی تو وہ کس کے پاس جائیں؟ یہ تھی آزمائش کہ آپ تو بیٹھ گئے ہیں ذکر میں، آپ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ تو بیٹھ کے اپنی تسبیح کر رہے ہیں، اپنے اذکار کر رہے ہیں، تو لوگ کدھر جائیں جن کو اس دوران ایسا کوئی کیس پیش آ جائے تو وہ کہاں جائیں؟ یہ تھی آزمائش۔ اس لیے کہ جس کو جو کام ذمہ لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر، جس کو جو کام ذمہ لگایا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ آپ کی ذمہ داریاں یہ تھی، جس شخص کی، وہ کہتے ہیں لکل فن الرجال، ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، ہر آدمی کے لیے مختلف ذمہ داریاں اللہ نے بنائی ہوتی ہیں۔ تو حضرت جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری آپ نبھائیں نا۔ آپ کسی جماعت کے امیر ہوں، آپ کسی مملکت کے بادشاہ ہوں، آپ کسی عدالت کے جج ہوں، اور آپ کی جو خصوصیت یہ ہو کہ آپ تہجد گزار ہیں، آپ کی خصوصیت یہ ہو کہ آپ بڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بھئی آپ اگر جج ہیں تو آپ کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد گزار ہیں، آپ کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے لوگوں کے کاموں کے اوپر چھاپے مارتے ہیں، آپ کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ بہترین فیصلے کرتے ہیں اور ہر وقت آپ لوگوں کو فیصلے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ جو شخص دستیاب نہیں ہوتا نا، دستیاب نہیں ہوتا، چاہے دیکھیں
یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یا اس طرح کے جتنے بھی یہ ہمارے اس طرح کے آفیسرز ہیں، یہ آفیسر نہیں ہوتے، یہ پبلک سرونٹ ہیں. یہ اصل میں پبلک سرونٹ ہے. پبلک سرونٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یہ پبلک سروس کے لوگ ہیں. انہوں نے عوامی خدمت سر انجام دینی ہوتی ہے، اور اگر یہ پبلک سروس کے لوگ پبلک کو اویلیبل نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عامل کے گھر کی ڈیوڈی مسمار کروا دی تھی. اس لیے مسمار کروا دی تھی کہ تو نے اپنے گھر کے سامنے ڈیوڈی بنائی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی شخص آئے، وہ آ کے تیرے گھر کو دستک دے اور تجھے اندر سنائی نہ دے، کیونکہ درمیان میں تو ڈیوڈی ہے. لہٰذا یہ ڈیوڈی مسمار کرو تاکہ کوئی شخص جس وقت بھی آئے وہ تیرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو اندر تمہیں آواز آئے اور تم ہر وقت اس کو اویلیبل ہو. تو ہر شخص کی جس طرح کی ذمہ داریاں ہیں اس کو اپنی ذمہ داری کے مطابق لوگوں کو دستیاب ہونا، یہ اس کی ذمہ داری. اور اگر وہ دستیاب نہیں ہوتا، یہ تھی آزمائش حضرت داؤد علیہ السلام کہ آپ تو خلیفہ ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے تو آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اور فاحکم بین الناس بالحق، آپ کا کام ہے لوگوں کے فیصلے کرنا. تو لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے آپ اویلیبل ہی نہ ہو، آپ وہاں پہ موجود ہی نہ ہو، آپ لوگوں کو دستیاب ہی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے لوگ بیٹھ کے انتظار کریں کہ حضرت کل آئیں گے. اس وقت تو تہجد پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو وہ اپنے ذکر فکر میں مشغول ہیں، تو جب فارغ ہوں گے تب آئیں گے. تب تک سچویشن ہو سکتا ہے چینج ہو چکی ہو. لہٰذا جو جج ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو فوری طور پر انصاف دینا، فوری طور پر فیصلہ کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، کہ کوئی شخص اگر فیصلہ کرنے میں اور انصاف بہم پہنچانے میں دیر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو دراصل انکار کر دیا. اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. یہ تھی آزمائش حضرت داؤد علیہ السلام. اب داؤد علیہ السلام کو یہ بات فرما کہ فاحکم بین الناس بالحق، کہ تیرا کام جو ہے نا. اب دیکھیں اس سے بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیال ہے کہ ایک آدمی جو پبلک سروس والا آدمی ہے تو وہ اپنے ذکر اذکار چھوڑ دے، وہ ذکر اذکار نہ کیا کرے. ہاں، سوائے فرائض کے، فرض بھی اللہ نے جماعت جو نماز فرض کی ہے وہ باجماعت کی ہے مسجد میں. وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جائے گا تو وہ وہاں بھی اویلیبل ہوگا، دستیاب ہوگا لوگوں کو. لہٰذا ایسے کوئی انفرادی اذکار جو اس کے لیے انفرادی طور پر بہت اہمیت رکھتے ہوں وہ سارے چھوڑ دینے ضروری ہیں اس شخص کے لیے جو پبلک سروس کا آدمی ہے، جو عوامی خدمت کا آدمی ہے. اس کو عوام کے لیے ہر وقت دستیاب رہنا چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھ اس کے کام کے لیے جاؤں، اس کی سروس کے لیے، اس کا کام کرنے کے لیے میں کسی کے لیے جاؤں، مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہے، میرے لیے زیادہ محبوب ہے. اللہ نے یہی تو تنبیہ فرمائی، یہی تھی آزمائش حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ دیوار پھلانگ کے کیوں آنا پڑا. آپ کا کام تھا کہ آپ ان کو اویلیبل ہوتے. جب آپ ان کو اویلیبل نہیں، گھر کے اوپر پہرے دار ہیں تو پہرے داروں کی موجودگی میں وہ بیچارے دیوار پھلانگ کے آئے ہیں. تو جو دیوار پھلانگ کے آئے ہیں یہ تھی آزمائش. اور ان کو خیال آیا اوہو یہ مقدمے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہے میرے اوپر کہ مقدمہ لے کے لوگ بیچارے اتنے تنگ ہیں کہ ان کو دیوار پھلانگ کے میرے گھر آنا پڑا. آپ کو وہاں اویلیبل ہونا چاہیے تھا. انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد تمہیں ہم نے خلیفۃ فی الارض بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، تیرا کام لوگوں کے فیصلے کرنا ہے، تو اندر بیٹھ کے ذکر فکر میں اپنے. لہٰذا ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے. کام کوئی ہے، خصوصیت کوئی ہے.
چائے بنانے والا بھی جو ہے نا، آپ اس کے پاس جائیں نا، وہ ساری دنیا کی سیاست ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ بھی تیرا کام چائے بنانا ہے، تو چائے بندے کے پتروں کی طرح بنا۔ اگر تو چائے ٹھیک نہیں بناتا تو ساری دنیا کے اوپر بہترین گفتگو کر، تیرا یہ کام ہی نہیں ہے۔ استاد ہے تو کہتے ہیں جی بڑے اچھے اخلاق والا استاد ہے، بے اخلاق اچھا ہونا ٹھیک ہے، لیکن استاد کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سکھائے، وہ بچوں کو دستیاب ہو، وہ بچوں کو پڑھائے، وہ بچوں کو کمیونیکیٹ کرے، وہ ان کو علم دے اور علم سکھائے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو وہ لوگوں کو بیٹھ کے چائے پلا رہا ہے، جا کے بچوں کو سارے کو اکٹھا کر لیتا ہے، کینٹین پہ جا کے چائے پلاتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ ذرا آج کھانا کھاتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لو، آج ہم یہ کرتے ہیں، سارے بچے خوش، یہ بڑا استاد چنگا ہے، کبھی چائے کبھی کھانا کبھی کچھ۔ لیکن یہ استاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جتنی جو ذمہ داری، یہی آزمائش ہے، اور یہی اللہ کریم نے بتایا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو فوراً خیال آ گیا، سمجھ گئے وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ۔ یہ آزمائش کی گئی تھی، آزمائش یہ تھی کہ تیری رعایا کو فیصلہ کروانے کے لیے تیرے ذکر کے ٹائم پہ دیوار پھلانگ کے کیوں آنا پڑا، یہ تھی آزمائش۔ فاستغفر ربہ، انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، اللہ سے معافی مانگ لی، وخر راکعا واناب، اور فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، رجوع کیا۔ فغفرنا لہ ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو بخش دیا، وَإِنَّا لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، یہ ہمارے پاس اس کے لیے بہت بڑا قرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور اب یہ قانون بتایا جا رہا ہے ساری دنیا کو، یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا، یہ ہے تیری ذمہ داری، یہ ہے بنیادی ذمہ داری۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اب یہ جو بات ہے نا خواہشات کی پیروی نہ کر، یہ اس پر لوگوں کو بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں مفسرین کو، کہ ولا تتبع الہویٰ، بعض مفسرین کو، سارے کو نہیں، بعض مفسرین کو بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ولا تتبع الہویٰ، جب یہ کہنا ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسرائیلیات میں کہانی لکھی ہے نا، 99 بیویاں ہونے کے باوجود 100ویں بیوی لینے والی، وہ درست ہے، اس لیے کہا گیا ہے ولا تتبع الہویٰ۔ لوگوں کو اس مقام پر ٹیمپٹیشن ہوتی، ویسے تو کہہ دیا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، من گھڑت ہے، غلط ہے، ہم نہیں مانتے، اور غلط ہے اور نہیں مانی جاتی، ناقابل تسلیم ہے، یہ کہہ دیا۔ لیکن اس کا کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو لوگوں کے فیصلے کر، ولا تتبع الہویٰ، خواہش کی پیروی نہ کر۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی خواہش کی پیروی کی ہوگی تو اللہ نے کہا ہے نا، کوئی خواہش کی پیروی کی ہوگی تو اللہ نے کہا ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، کہ کوئی بھی فرمان، کوئی بھی حکم اللہ کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ماضی میں کوئی قصہ واقع ہو چکا ہے، کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے پھر اللہ نے یہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک حکم ہوتا ہے جو صرف اس نبی کے لیے بھی نہیں ہوتا، ساری امت کے لیے ہوتا۔ اور یہ اس طرح کے بہت سارے احکام قرآن کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تھی؟ قطعاً نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور حق آ جانے کے بعد شک کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا
نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کیا تھا؟ ہرگز نہیں کیا تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح کے جتنے احکام ہیں ان میں سے کسی حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماضی میں کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کو جب کہا جا رہا ہے نا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ خواہشات کی پیروی نہ کر، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ماضی میں کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لیکن یہ یقینی طور پر بالکل اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا، یہ حکم ہے بس اللہ کا، اور اللہ نے کہ فیصلے جب کرنے ہیں نا، دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں اور عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو داخلی استحکام ہے کسی ریاست کا، وہ اس کے لیے عدل ضروری ہے۔ جو خارجی استحکام ہے کسی ریاست کا، اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ جہاد کو بھی سب سے زیادہ نقصان منافقین پہنچاتے ہیں، اور عدل کے نظام کو بھی سب سے زیادہ نقصان منافقین پہنچاتے ہیں۔ منافقین جب جہاد کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو بھی، اور جب وہ عدل کے نظام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو بھی، اس کی بنیاد سوائے ہوائے نفس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو دراصل یہ جب نظام عدل کی بات کی جا رہی ہے تو نظام عدل کے اندر یہ بہت ضروری ہے فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، نظام عدل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کسی کی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دراصل نظام عدل کی نوعیت بتائی جا رہی ہے، نظام عدل کی نوعیت بتائی جا رہی ہے۔ جہاں کہیں بھی عدل کی بات ہوگی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ کر اس کے مطابق جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ تو جب بھی نظام عدل کی نوعیت بتائی جائے گی، اسلامی نظام عدل کی، تو اس میں یہ بات سمجھائی جائے گی کہ اس میں خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنی خواہشات کا، نہ کسی کی خواہشات کا۔ خواہشات کا دخل ہوگا تو نظام عدل کے پلے ککھ نہیں باقی بچتا۔ یہ نظام عدل، اسلامی نظام عدل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خواہشات کام نہیں کرتے۔ لہذا فرمایا فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، جہاں بھی ایسی بات ہوگی یہ کہا جائے گا، اور اللہ کریم نے فرمایا۔ البتہ ایک بات جو یہاں اللہ کریم نے اس کے بعد بھی اس کی طرف توجہ دلائی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی خواہشات کی پیروی کرے گا تو وہ تو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ اس کا تعلق ونس اگین اسی آزمائش کے ساتھ ہو سکتا ہے جس بات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا جا رہا تھا، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ فیصلے کرنے کے وقت اور فیصلے کرنے کے لیے دستیاب ہونے کی بجائے آپ ذکر فکر میں مصروف ہیں، تو خواہش نفس کی بنیاد پر چاہے انسان اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہو تو وہ مہلک ہے، وہ درست نہیں ہے۔ خواہش نفس آپ کو چاہے نیک بننے کی خواہش ہو، چاہے لوگوں سے نمایاں ہونے کی خواہش ہو، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہو، خواہش نفس کے لیے، آپ جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، خواہش نفس کے لیے نہیں کرنا۔ ذکر بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں اللہ کے لیے کرنے ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہونا ہے اللہ کے لیے موجود ہونا ہے۔ لہذا جس کام میں اللہ راضی ہے وہ کرنا ہے، جس کام میں من راضی ہے وہ نہیں کرنا۔ عمومی طور پر یہ بات بتا دی، اس لیے کہ پورا نظام جو ہے، نظام امتحان جو اللہ نے جس امتحان میں ہم سب کو مبتلا کیا ہے، وہ پورے کا پورا نظام امتحان وہ ہے ہی یہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب العلم آ گیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اب صرف علم ہوگا، اب صرف احکام وحی ہوں گے، اب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کی طرف سے نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انک اذا لمن الظالمین، دوسری جگہ فرمایا اگر ایسے کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ لہذا ولا تتبع الہوا کا جو معنی ہے کہ اپنی خواہش، مقابلہ اصل میں ان دونوں کا ہے، اللہ کا حکم اور خواہش نفس۔ اس کے حکم کو ماننا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو مان کر انسان کام کر رہا ہے تو وہ بھلے تہجد کے وقت لوگوں کے کام نپٹانے کے لیے بازاروں اور منڈیوں میں پھرتا ہو۔ لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ دھکے کھا رہا ہے عدالتوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف دفتروں میں، ان کے کام کروانے کے لیے، ان کی سروس دینے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے، یہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لہذا سمجھ لیجئے جنت میں جانے کے لیے صرف تہجدیں اور صرف جو ہے نوافل یہ نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے لوگوں کے کام آنا بھی ہے۔ اور جب کوئی شخص لوگوں کے کام آتے ہوئے اپنی تہجد مس کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ثواب اور اجر سے مس ہوا ہے، اس کو اپنا ثواب اور اجر اور بہت زیادہ ملا۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے، اللہ نے کس کو کون سی ذمہ داری دی ہے، وہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کی اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ داری فکس ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس کے مطابق سر انجام دے، اپنی خواہش کے مطابق سر انجام نہ دے۔ اگر اپنی خواہش کے مطابق دے گا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بھلے وہ قرآن پڑھ رہا ہو بیٹھا، میں بہت اللہ سے ڈر کر یہ بات کر رہا ہوں، اگر اپنی خواہش نفس کو پوری کرنے کے لیے ذمہ داریاں چھوڑ کر قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ذمہ داریاں چھوڑ کر اگر وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کو قرآن پڑھنے کے وقت قرآن پڑھے، لیکن ذمہ داریاں پوری کرنے کے وقت وہ اپنے نیند کے ٹائم سے ٹائم نکال لینا، وہ اپنے ذاتی ٹائم سے ٹائم نکالے نا، وہ لوگوں کے ٹائم سے کیسے ٹائم نکالتا ہے، اپنے ذاتی وقت سے ٹائم نکالے اور اس میں سے پڑھے۔ اور اگر اس کو ذاتی ٹائم سے ٹائم نہیں نکلتا تو جو لوگوں کا وقت ہے وہ تو لوگوں کو دینا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ذمہ داری دی ہے۔ تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ چند لوگ ہی ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہوں گے، جتنے مرضی لوگ ہوں واللہ اعلم۔ بہت سارے لوگوں کے ظہر تک فون آن نہیں ہوتے، کیوں؟ جو اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ بھی اپنے کام کرنے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری نہ لو نا جو پبلک سروس کی ہے، وہ چھوڑ دو۔ اگر پبلک سروس کی ذمہ داری لینی ہے تو پھر بھائی لوگوں کو دستیاب رہو، اور اگر لوگوں کو دستیاب نہیں رہ سکتے تو وہ ذمہ داری چھوڑ دو۔ اگر ذمہ داری بھی لینی ہے، کام اپنی خواہش کے مطابق کرنا ہے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پھر یہ خواہش نفس کے مطابق کام کرنا یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہو، لوگ باہر چیختے چلاتے رہے، آپ چھٹیاں گزارنے جو ہے وہ یورپ امریکہ پھرتے رہو۔ اگر آپ ایسی ذمہ داری پہ ہیں جس کے لیے عوام کو اور رعایا کو ضرورت ہے، اس ذمہ داری کے لیے آپ کو بہت سارے کام چھوڑنے پڑیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، دیکھیں ٹریک کتنا برا ہے جس پر جا رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ ایسی حرکت صرف وہ کر سکتا ہے جس کو قیامت والے دن یوم حساب کا یقین نہ ہو یا یوم حساب یاد نہ ہو۔ جس کو یوم حساب یاد ہے نا، اس کو خوب پتہ ہے کہ میرا ایک ایک منٹ کس کام کے لیے لگنا چاہیے اور کس کام کے لیے ہے، اور وہ اپنا کام
وہ اس کا تو 1 منٹ ذمہ داری کی بات ہے نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے تو وہ روتے کیوں ہیں؟ اب نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اب وہ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے. روتے اس لیے ہیں کہ ذمہ داری، ایریا آف جورسڈکشن بڑھ گیا ہے، ذمہ داری بڑھ گئی، اس کو کیسے پورا کریں گے. عمر کو فکر کیا ہے کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا میں کیا کروں. روتے اس لیے، ایریا آف جورسڈکشن، ذمہ داری بڑھ گئی ہے. ان کو یہ ہے، فکر کس کی ہے؟ فکر اپنی تہجدوں کی نہیں ہے کہ میری تہجد میں سے ہو جائے گی. فکر اس بات کی ہے کہ اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے فرات کے کنارے تک بھی اور ادھر بھی ہر طرف کے لوگوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور صرف لوگوں کا نہیں، مجھے ہر طرح کی اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا پڑے گا. تو لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے جو انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر یوم حساب یاد ہونا پھر بندہ ڈرتا ہی رہتا ہے، پھر بندہ ہر وقت ڈرتا ہے کہیں مجھ سے ادھر سے چوک نہ ہو جائے، ادھر سے چوک نہ ہو جائے. پھر کبھی انسان کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، میں تسبیحات کر لیتا ہوں میں بس کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں. نہ، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کا تعلق ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کمپیریزن کس چیز کا ہے. داؤد علیہ السلام کی پوری کہانی میں موازنہ کس چیز کا ہے؟ ایک طرف وہ اپنے عبادت گاہ میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے باہر نکل جا کے لوگوں کے فیصلے کر، لوگوں کو دیوار پھلانگ کے نہ آنا پڑے تیرے پاس، تو جا کے لوگوں کو اویلیبل ہو، وہاں دستیاب ہو. تیرا کام یہ ہے، تجھے خلیفہ بنایا ہے، اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نافذ کرے. تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، اللہ اکبر، یا جس کی جو ذمہ داری ہے. وہ کل پرسوں گھر میں کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تو میں گھر پہ نہیں تھا، تو میرا بیٹا جو ہے اس کی والدہ نے اس کو کہا 1122 پہ فون کرو. اب 1122 جو ہے وہ تو لوگوں کی سروس کے لیے ہے نا. تو وہ کہتا ہے میں فون کرتا رہا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں، بیل ہوتی رہی، کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا. تو ایسے 1122 کو کیا کرنا ہے؟ اگر کسی نے اس کے، وہاں تو ایک مستعد آدمی بیٹھا ہونا چاہیے، وہاں پہ تو 10 لائنیں ہونی چاہیے، کسی کی کال مس نہ ہو، ہر شخص وہاں پہ موجود ہو. اگر یہ دستیابی نہیں ہے تو وہ اگر کوئی شخص، دیکھیں نمازیں بھی پڑھنی ہے نا اس طرح کے کاموں میں، تو پھر نمازیں باری باری پڑھتے ہیں، پھر ایک دم نہیں پڑھتے. جنگ کے اندر بھی جب لڑائی کی عین لڑائی شدت پہ ہے تو یہ نہیں کہا کہ سارے بیٹھ کے نمازیں پڑھ لو، آدھے نمازیں پڑھو آدھے اس کے ساتھ لڑو. لہٰذا اگر کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو ذمہ داریوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ زیادہ ضروری ہے. یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام کو ذکر کے مقابلے میں، اپنے دنیاوی معاملات کے مقابلے میں نہیں، عبادت کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے تیری عبادت یہ ہے کہ باہر نکل اور فیصلے کر، لوگوں کو دیواریں پھلانگ کے نہ آنا پڑے آئندہ. اللہ اکبر. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. یہ جو حساب کتاب جا کے قیامت والے دن ہونے، یوم حساب کی بات ہوئی ہے نا، یوم حساب، وہ قیامت والا دن جو ہے وہ حساب کا دن ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. یہ زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہم نے باطل پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے، کافروں کا گمان ہے کہ یہ بس ایسے ہی پیدا کیا، اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہونا. ہم نے ایک لمحے کا حساب لینا ہے. ذمہ داریاں دی ہوں، کسی نے کوئی چھوٹی سی چیز دی ہو نا تو کل کوئی حساب مانگتا ہے، تو یہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات دی، حساب ہی نہیں مانگے گا؟ کیا خیال ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے ساری زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، تو وہ حساب نہیں مانگے گا؟ حساب مانگے گا قیامت والے دن، وہ حساب مانگے گا. کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، حساب لیا جائے گا ہر چیز کا. یہاں پہ جو تم کر رہے ہو اس کی کیلکولیشن ہو رہی ہے، ساری سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر.
ہم نے یہ کھیل تماشا نہیں بنایا زمین و آسمان کو. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے اس کو حق کے ساتھ بنایا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. اللہ فرماتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، یہاں فرمایا یہ کافر گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں، خیر ہے. فویل للذین کفروا من النار، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، من النار، آگ کی تباہی ہے، آگ کے ذریعے سے تباہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیسے خیال کر لیا تم نے، کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو بنا دیں گے کالمفسدین فی الارض، زمین کے فسادی اور زمین کے نیک لوگ، بس یہ ایک جیسا حشر ہو جائے گا ان کا؟ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اگر یہ حساب نہیں ہونا تو قیامت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ حساب نہیں ہونا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زمین، یہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے یہ بغیر کسی مقصد کے بنائی ہے. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور قیامت والے دن وہ حساب لے گا، یوم الحساب. جس نے یوم حساب کو بھلا دیا اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان اور عمل صالح والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا پھر ہم متقین کو جو فجار ہیں، بدکار، ان کی طرح بنا دیں گے؟ بدکار اور متقین برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نہ ہی ایمان و عمل صالح والے مفسدین کے برابر ہو سکتے ہیں. جب یہ برابر نہیں ہو سکتے پھر حساب تو ہوگا نا. یہاں تو ہر شخص ایک جیسا، یہاں تو سب ایک جیسے بنے پھرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. یہاں سب نے روپ دھارے ہوئے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کون کیسا ہے. قیامت والے دن سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. اس دن سارے کے سارے جو راز ہیں وہ باہر آئیں گے. اللہ اکبر. تبل السرائر، اس دن سارے راز باہر آ جائیں گے، اور جس شخص نے جو چھپایا ہے سب کچھ باہر آ جائے گا. اور اس دن حساب ہوگا کہ کون شخص دنیا میں کیا بنا پھرتا تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ نے قیامت اسی لیے بنائی ہے، اور یہ مقصد ہے قیامت کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا